اچھا تو آج ہم آئے ہوئے تھے سوات اور وہ بھی پہلی مرتبہ. میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ آفت صاحب, میرے کزن پپان اور اجاز. ہم چاروں سوات آئے ہوئے تھے. ارادہ تو ہمارا بہت پہلے سے تھا, لیکن عید میں رش کی وجہ سے ہم نہیں گئے. تو ابھی موقع ملا سوات آنے کو تو چلے آئے. اور سوات میں ہم نے 3 دن گزارے. ان 3 دنوں میں ہم نے کیا کیا, کدھر گھومے پھرے اور کدھر ہم نے رات گزاری, اور ہمارا سوات آنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور ان 3 دن کا ہمارا کتنا خرچہ آیا, یہ سب آپ کو اس ویلوگ میں پتہ لگ جائے گا. بس ویلوگ لاسٹ تک ضرور دیکھ کے جانا. ویلکم بیک. تو آج صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے بیگ اٹھایا, اور بیگ کے ساتھ ساتھ میں نے ایک جوڑا کپڑے کا, ایک جیکٹ, ساتھ میں چادر, برش, پرفیوم, چارجر, پاور بینک, مطلب کہ ضرورت کی سب چیزیں اٹھائی اور بیگ میں سیٹ کرنے لگا. اور یہ میری پہلی مرتبہ ہے کہ میں سوات جا رہا ہوں. آج سے پہلے میں کبھی نہیں گیا. اچھا خیر, سامان سارا سیٹ کرنے کے بعد چاچو کی کال آئی کہ باہر آ جاؤ. دراصل سوات ہم نے پنڈی 26 نمبر سے جانا تھا, تو وہاں تک ہمیں چھوڑنے چاچو جا رہے ہیں, کیونکہ لوکل جانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ صرف 26 نمبر تک جانے میں ہم کو 2-3 مرتبہ گاڑی سے دوسری گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا. اس سے اچھا ہے کہ اپنی گاڑی میں بندہ جائے. اچھا خیر, تو گھر سے ہم 7 بجے نکلے, دیکھتے ہیں کہ کس ٹائم تک پہنچتے ہیں. اور صبح کا ناشتہ بھی ہم نے نہیں کیا, کیونکہ سفر زیادہ ہے تو کزن میری الٹیاں نہ کر دے راستے میں. اچھا تو 20 سے 25 منٹ میں ہم نے سنجانی ٹول پلازا کراس کیا اور 26 نمبر پہنچے, اور یہاں پہ چاچو ہمیں اتار کے چلے گئے. اور اب ہم نے کوسٹر میں جانا تھا, جو کہ پیر ودائی منڈی بورڈ سے گاڑی آتی ہے 26 نمبر, اور ادھر سے موٹر وے اور سیدھا سوات. مگر ہمارے آنے سے 5 منٹ پہلے گاڑی نکل گئی, اور دوسری گاڑی کے آنے میں 15 سے 20 منٹ کا ٹائم تھا. تو یہاں پہ ہم نے ٹویوٹا ایک سلائی والے کے ساتھ بات کی, جو کہ خود بھی سوات جا رہا تھا. تو انہوں نے ہمیں مناسب سے پیسے بتائے, پھر ان کے ساتھ ہی چلے آئے, کیونکہ خالی آنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ مل جائے ان کو. تو یہاں 26 نمبر سے ہم پشاور والے موٹر وے پہ چڑھے, اور گھنٹہ 1.5 سفر کرنے کے بعد سوات موٹر وے کا روڈ اختیار کیا, اور سیدھا چل دیے سوات. اور یہ ماشاءاللہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں, یہ سب بنیر کے پہاڑ ہیں, کتنے خوبصورت. تب تک آپ ان حسین نظاروں کا لطف اٹھائیں, تھوڑی دیر میں آتا ہوں. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قمر ويسمو وذا متبع فلا لهو يثنيه عن سيره ولا اچھا تو ہمارا گزر سوات کے اس ٹنل سے بھی ہوا جہاں بہت سے ٹک ٹاکر اتر کے ویڈیوز بناتے ہیں. تو ہم نے بھی گاڑی سائیڈ پہ لی اور ویڈیوز بنائے, مگر اچانک سے موٹر وے پولیس والے آ گئے, بولتے ہیں کیا کر رہے ہو, ادھر تصویریں لینا منع ہے. ہماری گاڑی والی کو چلان دے ہی رہی تھے, اس نے بہانا ڈالا کہ گاڑی ہماری سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی, خراب ہے, اس لیے ہم سائیڈ پہ کھڑے ہیں. ہماری گاڑی والے نے مجھے اشارہ کیا کہ سب مل کے پیچھے سے گاڑی کو دھکا مارو, ان کو شک نہ ہو جائے. تو ہم نے ایسے ہی کیا اور ایسے تیسے کر کے نکل گئے, اور موٹر وے سے جی روڈ پہ اترتی گاڑی کو سب سے پہلے سی این جی بھرائی, اور اب 10:30 بج رہے تھے. گھر سے نکلے ہوئے ہمارے 3.5 گھنٹے پورے ہو گئے. اچھا خیر, تو پھر سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا, مگر گاڑی اس دفعہ کچھ مستی کر رہی تھی, کبھی رکتی اور کبھی ٹھیک ہو جاتی. تو بھائی بولے کہ گاڑی ادھر ٹھیک کرا دیتے ہیں, ورنہ آگے سب پہاڑی علاقے, خدا نہ خستہ اگر گاڑی رک گئی تو میکینک نہیں ہے ادھر. اچھا تو استاد گاڑی ٹھیک کرانے میں لگ گئے, میں اور اجاز نکل گئی کچھ کھانے. تو ہمیں یہاں یہ ریڈ والی بائی نظر آئی, مل شیک بیچ رہے تھے. تو ہم نے بولا کہ 5 گلاس مینگو شیک بنا کے دے. تو سب سے پہلے بھائی نے برف ڈالی, برف کے بعد چینی کے بعد گھر کا خالص دودھ جو کہ بھائی کہہ رہے تھے, اور اس کے بعد کٹے ہوئے مینگو ڈالے, مشین کے ذریعے گرینڈ کیے, اور ہمارا مینگو شیک تیار. اور فی گلاس ہمیں 150 کا پڑا, جو کہ پی کے ٹرائی کیا نا, یقین کرے مزہ آ گیا. اور ہاں سب ٹھیک ہے, مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کب پہنچیں گے, کیونکہ دن کے 12 ہو گئے. اور راستے میں سلمان بھائی کا ریسٹورینٹ بھی دیکھا. آپ میں سے کون کون بھائی سلمان شوز والے کو جانتے ہیں, کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور اس سے تھوڑا سا آگے کر کے ہم مٹا پہنچے. مٹا اس جگہ کا نام ہے, یہاں کچھ فروٹ لیے, اور گھنٹہ سفر کرنے کے بعد فائنلی اس لوکیشن پر پہنچے جو میرے دوست نے گاڑی والے کو بتائی. تو یہاں سے ہم پھر اپنے دوست کی گاڑی میں بیٹھے, تب ذرا سا دل کو چین ملا, کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں اتنا سفر نہیں کیا تھا. اور پورے 5.5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد فائنلی ہم پہنچ گئے ان کے گھر. بیٹھک میں بیٹھ کے ذرا ریسٹ کیا, یقین کرے زمین پہ بیٹھے تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہماری اسٹیپنی ہے بھی یا نہیں. اچھا خیر, تو نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دسترخوان لگایا اور کھانا ریڈی. بھوک بھی کافی لگ رہی تھی کیونکہ ہم نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا. تو جی بھر کے کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد فروٹ سرو کیے. فروٹ میں مجھے ان کا لوچا بہت پسند آیا, کیونکہ یہ اپنے باغ کا تھا, فریش میں ابھی توڑ کے لائے تھے. اچھا خیر, تو اب ہمیں ذرا سا باہر گھومنے جانا تھا, اور یہ باہر باغ دیکھ رہے ہیں, یہ سب ان کے اپنے ہیں. اور اب آڑو کا سیزن ہے, یہ درخت آڑو سے کتنے بڑے پڑے ہیں, اور یہ باغ کوئی جالی یا چار دیواری کے بیچ میں نہیں ہے, بلکہ ایسے ہی راستے میں, مگر کوئی بھی اسے ہاتھ لگانے والا نہیں ہے. یہاں کے لوگ فروٹ کھا کھا کے رج گئے ہیں, اور یہ اگر ہمارے شہر میں ہوتا تو بھائی جان آپ کو درخت میں صرف پتے ہی نظر آتے. اچھا خیر, تو گاڑی میں بیٹھ کے گھومنے نکل گئے, اور ذرا سا آگے جا کے انہوں نے اپنی بیٹھک دکھائی. ایک تو خیر گھر کے ساتھ اٹیچ ہے, اور ایک یہ جس میں 4 کمرے, برانڈا, بہت پیاری جگہ ہے. اور اس کے بعد ہمیں لے گیا بازار کی طرف اپنی کلینک دکھانے, اور یہ ان کی کلینک ہے. اس ایریا میں ان کے 3 کلینک ہے, ایک میں یہ خود ہوتے اور 2 میں کاریگر رکھے. خیر, تو اب ہمیں اس پہاڑی کے ٹاپ میں جانا تھا. تو سب سے پہلے ہم نے گاڑی کو پیٹرول بھرایا, اور پیٹرول بھرانے کے بعد میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں, یہ پچھلے سال بازار ہوا کرتا تھا. جب سیلاب آیا سوات میں تو سب تہس محس ہو گیا, اور یہ چڑھائیاں چڑھتے چڑھتے یقین کرے میرا دل عجیب سا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے گاڑی کا بریک فیل ہو اور نیچے گر جائے, جیسے وہ پچھلے ہفتے فیری میڈوز میں 7 دوست جا رہے تھے, گاڑی کا بریک فیل ہونے کی وجہ سے سب نیچے گر گئے اور شہید ہو گئے. یہ بھی سیم ایسی ہی جگہ ہے, مگر گاڑی کا ہینڈ بریک لازمی چیک کرنا چاہیے, خدا نہ خواستہ بریک فیل ہو بھی جائے تو ہینڈ بریک سے کچھ نہ کچھ چل جاتا ہے نظام. اچھا, تو اوپر ٹاپ میں آ کے سیلفی لی, اور نیچے آ کے یہ پانی دیکھے میں اس کی بات کر رہا تھا. اس جگہ پہ سیلاب آیا ہوا تھا. خیر, پانی ماشاءاللہ اتنا ٹھنڈا یا میں نے اسی پانی سے وضو کیا, اور دل کر رہا تھا کہ ادھر ہی نہ ہو, مگر ٹھنڈ بہت تھی. خیر, تو پہاڑی سے نیچے آ کے مسجد تھی, وہاں سر کی نماز ادا کی, اور شام کو سیدھا بیٹھک پر آئے. انواڑا انہوں نے کاٹ کے ریڈی رکھا ہوا تھا, وہ کھایا, اور اندر کمرے میں آ کے لڈو کھیلنے لگے. اور عشاء کی نماز بھی ہم نے نہیں پڑھی تھی. تو یہاں باہر تازہ فریش پانی اوپر پہاڑی سے آ رہا تھا, تو یہاں بیٹھ کے میں نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی, اور گاڑی میں بیٹھ کے سیدھے ان کے گھر آئے. گراج کھول کے گاڑی
गाड़ी पार्क की तो सामने इनका कजन मैंगो शेक लेके खड़ा था कि बिलाल भाई ये पियो। मैं बोला अभी अंधवाड़ा खा के आए यार, स्वाद के लोग भी बड़े मेहमान नवाज। कमरे में सीधे आए नहीं थे, रेस्ट किया नहीं था, दस्तरखान बिछाया हुआ था, चिकन बिरयानी तैयार और साथ में स्पेशल चटनी भी थी। तो मैंने चटनी डाल के जब ट्राई किया ना, बड़ा ही खुंदा हुआ और चावलों में साबुत थूम भी डाला हुआ था और इसका जायका सेम मिक की तरह था। मिक यानी वो पाए के बीच में जो होता है। खैर तो खाना खाने के बाद फ्रूट खाए और क्या कहते हैं, इतनी मौज मस्ती काफी थी आज के लिए। सो जाते हैं, कल सुबह हमने बहुत दूर घूमने जाना है, जारोगो वाटरफॉल, बहुत ही प्यारी जगह है और परसों कलाम जाना है। तो आज का व्लॉग बस यहीं था। अगर सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो प्रोफाइल में जाके देख लो। मुझे इजाजत है और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।